اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 64 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے، کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولیات اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، جس نے ہمیں یہ مہلت دے رکھی کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے، اور خاص کر جس نے ان اربوں انسانوں میں سے ان انسانوں میں ہمیں شامل کیا اور ہمیں چن کر ان لوگوں میں شامل کیا جو اس قرآن کریم کو اور اس دین کو سمجھنے کی کچھ کوشش کرتے ہیں، اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ اس میں اگر ریاکاری یا دکھاوا یا اس طرح کے کوئی عنصر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ اور پاک فرمائے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نصیحت پکڑنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی خاص کامیابی، اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے کچھ 3 یا 4 آیات جو پڑھی تھی، آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 63 تک، ان کا ایک یاد دہانی کے لیے ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 59 سے آنورڈ: تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکو گے، ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ اور بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے۔ یہ کچھ آیات تھیں جو ہم نے کل دیکھی، اور ان آیات سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ اس سے پہلے جو پچھلی کچھ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے تھے کہ ذرا ان کی ہماری نصیحت کے لیے، اس کے بعد مشرکین مکہ کے جو شکوک و شبہات بھی نہیں، ان کے جو ہیلے بہانے اور ان کو اللہ کو نہ ماننے کے جو عذر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مطلب اپنی تعارف کے لیے کچھ ایسی آیات، کچھ ایسی نشانیاں، کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مطلب عوامر ہیں،
وہ بتائے کہ ذرا ان کو دیکھو اور ان کو دیکھ کر فیصلہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، جو سمجھ اور بصیرت دی ہے، ذرا اس کو بروئے کار لاؤ، اس کو استعمال کرو، اور یہ ساری چیزوں کو، یہ ساری نشانیوں کو، یہ سارے قدرت کے جو عوامل ہیں ان کو دیکھو، اور پھر سوچ کر ذرا بتاؤ، کسی دلیل کے ساتھ بتاؤ، دلیل ہے تو دلیل لے کر آؤ کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی یہ تخلیق کر سکتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کو عبادت کی جائے یا اس سے دعا مانگی جائے۔ یہی سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے گا، اور کل ہم نے اپنا سبق جو ہے وہ مختصر بھی کر لیا تھا، کیونکہ اگلی آیات جو ہیں وہ بھی کچھ وقت جو ہے وہ لینا چاہتی ہیں، گو کہ ہم اتنا وقت جو ہے وہ شاید نہ دے پائیں، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے جو منیمم جو ہمیں کچھ پوائنٹس جو چاہیے ان کو ہم ضرور ہلکے سے انداز میں، مختصر انداز میں ضرور دیکھنی چاہیے ہمیں، اور پھر یہ ہمارا اپنا ذہن جو ہے وہ ایک سرفنگ ویب جیسے ہوتی ہے، اس طرح سے ہمارا ذہن ہے کہ جتنا اس کو آپ سرفنگ کرتے جائیں، جتنا اس کو آپ استعمال کرتے جاؤ اور گنگالتے چلے جائیں، اتنا ہی وہ زیادہ گہرائی میں مطلب آپ کو لیتا جاتا ہے۔ تو جو کوئی پھر اس کے اوپر مزید سوچ بچار کرے، مزید جستجو کرے، مزید اس کو انفولڈ کرے ان آیات کو، تو وہ آیات جو ہیں وہ انفولڈ ہوتی جاتی ہیں، اور آگے سے آگے جو ہے اللہ کا تعارف جو ہے مزید سے مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں آج کی آیات، آیت نمبر 64 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن یبدأ الخلق، یا کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، خلق مخلوق کو، یا کون ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لٹائے گا، پھر وہ اس مخلوق کو لٹائے گا۔ وہ کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو؟ اس سے پہلے بھی چند دفعہ ذکر ہوا ہے، لیکن ذکر ضرور ہوا کہ اس کائنات میں ہم جو روح پرور مناظر جو دیکھتے ہیں، جو ہمیں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ ہمارے سامنے جو چیزیں موجود ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اس میں دو چیزیں جو ہیں کسی اس پوری کائنات میں اگر میں سمجھا پاؤں تو، ایک ہے پہلی بار پیدا کرنا، دوسرا ہے کہ اس پیدا کی ہوئی چیز کو پھر ارتقاء دینا، یا اس میں ترقی لانا، یا اس میں تبدیلی کرنا، یا اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ کر کے اس کو بہتر سے بہتر کرتے جانا۔ ایک پہلی چیز ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ پیدا کرنا، سب سے پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا۔ جیسے گاڑی ہے، گاڑی جو ہے وہ اب سے بہت پہلے کی انیشیل جو سٹیجز میں دیکھیں تو ایک کنسپٹ ڈیولپ کیا، اس کنسپٹ کے تحت انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی اور گاڑی کو ڈیولپ کر دیا۔ جب انہوں نے وہ گاڑی کو ڈیولپ کیا، اس کے بعد پھر وہ بے شمار گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہیں۔ تو پہلی گاڑی جو ڈیولپ کرنا ہے وہ ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن جب ایک گاڑی جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی، پھر یعنی بنا دی انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ، تو اس کے بعد اس میں پھر تبدیلیاں کی، پھر امپروومنٹ کی، پھر اس میں فیچرز وغیرہ ایڈ کیے، اور پھر اس میں مختلف سہولیات جو ہیں وہ میسر کی، اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کے ارتقاء کا عمل ہے۔ لیکن گاڑی کا وجود جو ہے، وہ گاڑی کا وہ سب سے پہلے جب تک نہیں تھا، اس سے پہلے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر جو ہے اس کو ہم دو تین سٹیجز اس طرح سے کہہ لیں۔ ایک تو کہتے ہیں ابدا، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی بار پیدا کرنا، یعنی اس سے پہلے اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، سب سے پہلے اس کو پیدا کر دیا، یا اس کو ڈیولپ کر دیا، یا اس کو نظر کے سامنے لے آئے۔ اور پھر اس کے بعد ہے ارتقاء، اس کے بعد آتا ہے مطلب اس میں کنٹینیوس امپروومنٹ ہو گئی، ارتقاء کہہ لیں اس کو، اس کی بار بار جو اس کے زندگی کے اگلے مراحل جو ہیں وہ اس کی ارتقاء کہہ لیں، یا اس کی ڈیولپمنٹ کہہ لیں، یا اس کی امپروومنٹ کر لیں، یا اس کی لائف جو ہے وہ کس طرح سے چلنی ہے وہ اس طرح سے کہہ لیں۔
اب یہاں پر ابدا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ لفظ ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی نشانیاں ہیں، جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، پوری کائنات کی تخلیق، اور اس میں پھر انسانوں کا اور زمین کو قرار کا جگہ بنایا، انسان کے لیے رہنے کی جگہ بنائی ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی مطلب جتنی چیزیں ہیں، اور پھر آسمانوں کے اوپر ستارے، چاند ستارے، گلیکسیز، سپر گلیکسیز، کلسٹرز وغیرہ جتنے ہیں، ملکی ویز بھی ہیں، بہت ساری جو کائنات کے اوپر نظر دوڑائیں جب تو یہ ساری کی ساری تخلیق جو ہے، اس سے بھی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس سے بھی بڑی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ابدا۔ ابدا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معرض وجود میں لے کر آئے، یعنی عدم سے معرض وجود میں لے کر آنا۔ عدم، کوئی کوئی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اس عدم سے معرض وجود بخشا۔ اب انسان کی جو ایک کوشش ہے، یہ جو سائنٹیفک کیلکولیشنز کہہ لیں، یا ایک جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کہہ لیں، اس میں یہ بات تو وہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ یہ پوری کائنات میں جو مادہ ہے، اس کی کچھ نہ کچھ لائف ہے، کچھ نہ کچھ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی کیلکولیشن کرتے ہیں فزیشین جو ہے وہ فزکس والے اپنے حساب سے اس کو ماپتے ہیں، میتھمیٹیشین جو ہے وہ اپنے حساب سے ماپتے ہیں، کیمسٹری والے جو ہیں، کیمیکل سائنسز، وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں، بایولوجسٹ سائنٹسٹ جو ہیں وہ اپنے اعتبار سے بات کرتے ہیں، دیگر جو علوم جو ہیں، لیکن سارے کے سارے علوم یقیناً اس بات پر متفق ہیں کہ کروڑ سال، ارب سال، خرب سال، خربہ خرب سال پہلے جب یہ کائنات وجود میں آئی، تو اس سے پہلے مطلب کچھ بھی نہیں تھا، کم از کم اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کا ایک ایسا وقت تھا جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ بگ بینگ سے بگ بینگ تک وہ پہنچے ہیں، بگ بینگ کا وہ اقرار کرتے ہیں، وہ اسٹیبلش فیکٹ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ ایک بہت بڑا مادہ جو ہے وہ موجود تھا، جو اس میں دھماکے کی وجہ سے وہ پھیلا، اور اس میں پھر مختلف مطلب نظام شمسی اور دوسرے جو نظام ہیں، مختلف گلیکسیز اور سپر گلیکسیز، اور جو بھی ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، جب ہم کوئی سائنٹیفک امیجز وغیرہ دیکھیں تو یہ ساری تخلیق جو ہوئی وہ اس بگ بینگ تک پہنچے ہیں، لیکن بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، اس سے وہاں تک آ کر وہ رک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ وہ پہلی بار پیدا کیا، کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، عدم سے اللہ تعالیٰ نے معرض وجود بخشا۔ یہاں پر دو چیزیں، ہم دو نقطوں میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تھوڑا سا مشکل ہے جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو کنسیپٹ کو مطلب تھوڑا سا امیج ویژولائز کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور یقیناً بہت مشکل ہے، کہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا کر دیا، عدم سے معرض وجود میں لے کر آئے، یہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب عدم سے معرض وجود میں لانا، یہ ایک بہت بڑی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی قدرت ہے، جو کہ انسان کی عقل و شعور اور اس کی پہنچ سے، اس کی دسترس سے ابھی تک باہر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا۔ اب جو عدم سے معرض وجود میں اگر لے آئے، تو پھر اس میں تو پھر اس کو مزید بہتر کرنا، اس کا سنوارنا، اس کو اوپر نیچے کرنا، آگے پیچھے لے کر جانا، پھر تو کوئی ایسی بات نہیں، پھر تو بالکل آسان کام رہ گیا۔ تو جس نے عدم سے معرض وجود میں بخشا، عدم سے معرض وجود لے کر بخشا جس اللہ کی ذات نے، اس کے لیے تو پھر اس کے آگے کوئی بھی مشکل نہیں کہ اس کو دوبارہ پیدا کرے، اس کو دوبارہ جوڑ توڑ کر دوبارہ سے نئے سرے سے اٹھا کھڑا کرے، پھر تو کچھ مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہ پہلی آیت کا یہ ایک حصہ جو ہے، یہ اتنا گہرا ہمیں مطلب موضوع دیتا ہے کہ جو اس کے اوپر جتنی تحقیق کرتے جائیں اتنی ہی کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک کنسیپٹ جو ہم نے دیکھا کہ عدم سے معرض وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے۔ اب عدم سے جو معرض وجود بخشا، اس میں ہمارے سامنے جتنی موجودات ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں، کائنات میں جتنا کچھ ہے، زمین کے اوپر جتنا کچھ ہے، آسمانوں میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، وہ سارا کے سارا جو ہے وہ عدم سے معرض وجود میں لے کر آئے اللہ تعالیٰ، اس کو پہلی دفعہ، یہاں پر آسان الفاظ میں، اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس پہلی دفعہ پیدا کرنے میں وہ عالم ارواح میں جو روحیں ہیں،
عالم ارواح کے ہم بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، وہ ہم اسے جانتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت تعارف ہے ہمارے پاس، کہ جتنی ذی روح یا جتنی روحیں ہیں انسان کی، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ بلکہ عہد الست بھی یاد دہانی کے طور پر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جب ساری روحوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے مطلب ایک اقرار لے لیا، یا ایک شہادت، ایک گواہی لے لی کہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں، سب نے وہاں پر گواہی دی کہ ہاں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اب وہ عالم ارواح میں واللہ عالم کو کیا اس کی حیت ہے، وہاں پر جتنی روحیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہمارے سامنے اب کچھ بھی نہیں، اب ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہم اس زمین سے اٹھتے ہیں، زمین سے ہی نشو و نما پاتے ہیں، زمین میں ہی چلتے پھرتے ہیں، زمین سے ہی طاقت حاصل کرتے ہیں، زمین سے ہی ہم یہ زندگی جو ہے اس کو مطلب جس طرح سے گزارتے ہیں، اور ایک وقت مقررہ تک جا کر ہم اسی زمین میں واپس مٹی میں مٹی مل جاتے ہیں۔ اب اسی زمین پہ سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل زندگی کو مطلب پیدا ہونے کے لیے، یا زندگی کی جو بنیادی ضروریات میں یہ پانی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اجزاء ہیں، مٹی ہے یا دوسرے جو بھی اجزاء ہیں، وہ سارے کے سارے زمین سے ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن وہ سارے کے سارے اجزاء جو سو کالڈ، جو سائنٹسٹ جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ اجزاء جو ہیں یہ انسان کے ہیں، یا یہ اجزاء جو ہیں وہ مل کر انسان بنتا ہے، وہ سارے اجزاء کو اکٹھا کر دیں، ساری چیزوں کے ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک انسان جو ہے وہ چاہے دنیا جہاں کی جتنی مرضی طاقت لگا لے، اس میں وہ زندگی نہیں بخش سکتا، اس کو وہ روح نہیں بخش سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا ہے، اس سے پہلے سے اس کے پاس محفوظ شدہ ایک ڈیٹا میں یا ایک جگہ پر موجود ہے۔ تو اب یہ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اس زمین کے اوپر اب وہ جو روح ہے وہ پہلے پیدا ہو چکی، وہ بھی عالم ارواح میں موجود ہے، وہ بھی عدم سے مارز وجود میں اللہ تعالیٰ لے آئے۔ لیکن اب زمین کے اوپر ہماری آنکھوں کے سامنے پہلی دفعہ پیدا کرنا کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے یا کوئی بھی جاندار چیز جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا ہے۔ ایک انسان کہاں سے؟ ایک پانی کے بے قدر نطفے سے بہت دفعہ تذکرہ ہوا، مطلب سپرم اور اووم کی کمبینیشن سے ایک انسان جو ہے اس کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ اگر سپرم کا ایک قطرہ جو ہے مادہ منی کا، اس میں کروڑوں جسومے ہوتے ہیں، 1,20,00,000 سے زیادہ اس میں جسومے ہوتے ہیں صرف ایک قطرے میں، اور ہر جسومہ جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے یا یہ قابلیت رکھتا ہے کہ وہ پورا ایک انسان جو ہے وہ تخلیق ہو سکے، اس کے اندر اتنا ڈیٹا یا اتنے اس کے اندر انرجی اللہ تعالیٰ نے، یا اتنی اس کے اندر خصوصیات جو ہیں وہ اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان میں سے صرف ایک سپرم کو چوز کرتا ہے، اور وہ اوون سے اوولیٹ ہوتا ہے یا میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کی ارتقاء جسے ہم کہتے ہیں وہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن وہ اجزائے ترکیبی جو وہ آپس میں مل گئے، ظاہری طور پر انسان نے، سائنٹسٹ نے وہ دیکھ لیا کہ یہ اجزاء جو ہیں یہ ملے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے اس میں کہ اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اس میں زندگی جو ہے وہ اس میں مطلب آ جاتی ہے۔ وہ زندگی کہاں سے آ گئی؟ وہ پہلی دفعہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ انسان کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں، جتنے جاندار ہیں، وہ سب کے ساتھ یہ کامن مرجع ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ پہلی دفعہ زندگی بخشنا جو ہے وہ کیسے ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اس میں کوئی اور جو ہے اپنا جتنا مرضی زور لگا لے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اس زندگی کو بخش سکے، یا وہ زندگی پیدا کر سکے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مطلب نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے جس کو کوئی جٹلا نہیں سکتا، اور جس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا، یا چیلنج قبول کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہاں وہ اس قابل ہے، یا فلاں فلاں شخصیت یا فلاں فلاں ان کا کوئی معبود جس کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، یا جس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان میں سے کوئی اس قابل ہے کہ وہ پہلی دفعہ اس زندگی کو پیدا کر سکے، اور پہلی دفعہ پیدا کر سکے، یا اسی زندگی کو پھر دوبارہ سے اس کے اجزائے ترکیبی جو ہے ان کو مکس کر کے اس میں سے ایک نئی زندگی جو ہے وہ تخلیق کر دے، اور پھر
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ پیدا کیا، ایک آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک دفعہ، وہ آئی ڈی کارڈ یا نمبر جو ہے، وہ سیریل نمبر یا کوڈ نمبر لگے ہوئے جو روحیں ہیں وہ اس دنیا میں آتی ہیں، اس دنیا کے اجزاء جو ہیں وہ ملتے ہیں، اس زمین کے اجزاء آپس میں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں وہ ایک کوڈ جو ہے وہ روح کی شکل، روح جو ہے اس کی آئیڈینٹی، اس کی شناخت کی شکل میں وہ مطلب اس دنیا پر آتی ہے، ایک طے شدہ وقت جو ہے وہ گزارتی ہے، اس کے بعد وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، باقی اس کا مادی جسم جو ہے یا مادی اجزاء جو ہے وہ دوبارہ سے اسی زمین کی مٹی میں مٹی مل کر وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتے ہیں، مطلب غائب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آئیڈینٹی جو اللہ تعالیٰ نے عدم سے مارز وجود میں لے کر آئے روح کی شکل میں یا ہماری پہچان کی شکل میں، وہ اس سے پہلے موجود تھی، ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن ایک دفعہ زندگی میں آ گئی تو ہمیں اس کا پتہ چل گیا، اب اس کا نام جو ہے وہ موجود رہا۔ اب پھر واپس اس آئیڈینٹی کو واپس کس طرح سے لوٹائے گا، قیامت کے دن کس طرح سے اپنے ہاتھ سامنے حاضر کرے گا، اس کی بہت ساری آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں علم دے رکھا ہے کہ کس طرح سے وہ اٹھائے جائیں گے، کس حیت میں اٹھائے جائیں گے، وہ اس کی اصل حیت جو ہے یقیناً ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب وہ وقت آئے گا، تو وہ اللہ جو عدم سے مارز وجود بخشنے والا ہے، اس کے لیے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تو بالکل ہی آسان ہے، بالکل ہی ان کے اوپر تو کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یا ہمارا ایک کنسپٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ جس نے عدم سے مارز وجود بخش دیا، تو آلریڈی جو موجود ہے چیز اس کو سامنے حاضر کر دینا یا نظروں سے اوجھل کر دینا، غائب کر دینا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو پھر بہت ہی آسان سی بات رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے، آیت کا یہ حصہ جو ہے، یہ ہمیں بہت ساری بہت سارے پہلوؤں پر بات کرنے کا ہمیں دعوت دیتا ہے۔ ہم نے کچھ پہلوؤں کے اوپر اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن یہ ایک اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ جتنا اس کے اوپر آپ سٹڈی کرتے جائیں اتنا ہی آپ اس گہرائی میں مطلب چلتے جاتے ہیں، اتنا ہی اس گہرائی میں آپ کھبتے جاتے ہیں، اور اتنا ہی اللہ کا تعارف، اس کا جو یقین ہے وہ اور زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ جو ایسی آیات اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی ہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے لیے پہلے جو کئی دفعہ ذکر کیا ہم نے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا نالجیبل کوئی علم ہونا چاہیے یا کوئی سائنس کا یا دوسرے علوم ہونے چاہیے۔ ہر انسان، اس کے پاس جتنا بھی علم ہے، اس کے پاس جتنی عقل و شعور ہے، جتنا بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب نواز رکھا ہے بصیرت کے ساتھ، وہ اس کو استعمال کرے، اس کے مطابق اپنی سوچ بچار کرے، اس سے ایک تو وہ مطلب اللہ کی یہ نشانیاں جو ہیں ان کو سمجھنے کے قابل ہوگا، یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں اس کو ایسی ملیں گی جو اس کے اپنے علم کے لیول کے مطابق اس کو، اس کے ذہن کو، اس کے دل کو سمجھا پائے گا، اور دوسرے نمبر پر وہ یقیناً جب وہ ایک بات کو سمجھے گا، وہ اس کے اوپر جستجو کرے گا، کسی نتیجے پر پہنچے گا، دوبارہ پھر اگلی بات کی طرف جائے گا، پھر تیسری بات کی طرف جائے گا، پھر ہی وہ اپنی سوچ کو مزید جو ہے وہ ڈیولپ کرتا رہے گا، لیکن جو کوشش ہی نہیں کرے تو وہ کیسے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، کیسے وہ پھر ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے یا ان میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں جتنا ان کو سمجھتے جائیں، جتنا ان کو انفولڈ کرتے جائیں، اتنی انفولڈ ہوتی جاتی ہیں۔ اسی آیت کے اس حصے کی جو تشریح ہے وہ مولانا مودودی جو ہے رحمت اللہ، انہوں نے تفہیم القرآن میں کی ہے، وہ اگرچہ وہ ایک ڈفرنٹ ایسپیکٹ ہے، اس کا وہ ایسپیکٹ جو ہے وہ میں نے آج ذکر نہیں کیا، لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیں، آپ تقریباً 1-1.5 پیج ہوگا اس کا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے ہمارے لیے مطلب نازل کی، اور اس میں کس کس طرح کے پیغامات ہیں یا کس کس طرح سے ہمارے لیے نشانیاں ہیں، جو ہم اگر تھوڑی سی کھوج لگائیں تو ہمیں وہ سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے یہ سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور پھر ان نشانیوں کی موجودگی میں کوئی کس طرح سے یہ چیلنج کر سکتے ہیں، کس طرح سے کوئی گمان بھی کر سکتا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے، یا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس قابل ہے جس کو ہم پکار سکیں یا جس کو ہم دعا کر سکیں۔ تو آپ کا توحید کا درجہ جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا، ایمان کی قوت آپ کی اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ تو بہرحال ایسی آیات جو ہیں ان کے اوپر جستجو کرنا، ان کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کرنا، وہ ہمارے لیے ایک ہمارے ذہن کو، ہمارے جو کھولنے کے لیے اور ہمارے عقیدے کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔
بہرحال آپ کو اگر موقع ملے تو مولانا مودودی کی وہ تفسیر جو ہے تفہیم القرآن، اس میں سے ضرور اس کو اسٹڈی کریں۔ اس آیت نمبر 64 کے اندر اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر ریسورسز جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کو استعمال کر کے ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے ایون کہ بیڈ پر لیٹے لیٹے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں یا اس کے اوپر سرچنگ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم نے جو سنا سمجھا اس میں صحیح نصیحت کی بات ہمارے دل میں اتار کر ہمارے کہنے سننے میں اگر کوئی بڑی بات ہو گئی یا کوئی کمی بیشی یا کوئی ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے، آمین۔ آتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن یبدأ الخلق، کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو یا اس تخلیق کو جو اس نے اس کائنات میں بکھیر رکھی ہیں مختلف جگہوں پر، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے لوٹائے گا، پھر وہ اسے لوٹائے گا۔ جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو واپس اس کو لوٹا دینا یا واپس قیامت کے دن اس کا اپنے سامنے حاضر کر دینا، یہ تو اس کے لیے مطلب کچھ بھی مشکل نہیں، یہ تو بھی اس کے لیے آسان ہے۔ تو وہ پھر اس کو لوٹائے گا بھی قیامت کے دن۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے۔ یہ ایک دوسری آیت ہے، یہ ایک دوسری آیت ہے جو ہمیں اور بہت ساری انفارمیشن ہمیں کھولنے کے لیے دیتی ہے۔ اس کو ہم کوشش کریں کہ مختصر رکھیں۔ عام جب ہم تفسیر یا ترجمہ وغیرہ اس کو پڑھیں گے تو قرآن کے اسلوب سے یہ مختلف جگہوں پر جو آتا ہے تو اس کا عام ترجمہ جو ہے وہی یہی کیا جاتا ہے، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، یعنی جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس بارش کے ذریعے سے پھر زمین کے اوپر جو ہریالی اور نباتات اور باقی زمین کے اوپر جو زندگی کا نظام جو چلتا ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ آسمان سے بارش برسا کر زمین سے پھر تمہاری زندگی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جو رزق اور جو تمہیں ضروریات ہیں مہیا ہونا، یہ کون کرتا ہے؟ اس کا عام ترجمہ جو ہے وہ یہی لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں بھی کہہ دیا کہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے پودے نکالتا ہے، ٹھیک ہے، زمین سے نباتات، ہم نے کل ہی آیات پڑھی تھی جو بارش اور زمین سے نباتات کے بارے میں بہت واضح طور پر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے اوپن کر دیا، بریکٹ کو کھول دیا کہ آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے اور زمین سے بھی رزق دیتا ہے، وہ کون ہے؟ آسمان سے رزق، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تراجم میں ایسا ہے، اور یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بارش کا ہونا اور زمین سے نباتات کا پھوٹنا۔ لیکن یہاں پر بارش کا مطلب اسپیسیفکلی ذکر نہیں کیا، زمین سے نباتات کا اسپیسیفکلی ذکر نہیں کیا، صرف اوپن آیت کے طور پر ہے کہ ذرا سوچو سمجھو کہ آسمان سے اور زمین سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اب یہ سب آسمان جب ہم کہتے ہیں، جب آسمان جمع کا صیغہ جب ہم لگاتے ہیں نا سماوات، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات جو ہے، یعنی ستارے سیارے یہ جو اوپر مطلب مختلف طرح کے جو گلیکسیز جو ہماری کائنات میں نظر آتی ہیں، وہ آسمان مختلف لیکن جب واحد کا صیغہ لگایا جاتا ہے تو اس کا عام طور پر ہم مفہوم یا ترجمہ ہم یہی دیتے کہ آسمان دنیا جو ہے، یہ ہم جب اپنے سر کے اوپر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے جو سو کالڈ نیلے کلر کا، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں آسمان دنیا جو کہہ لیں، یا ہمارا جو اس زمین کے اوپر جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے تو اس آسمان سے اور زمین سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ آسمان سے بارش کا تو ہم نے ذکر کر لیا، زمین سے پودوں کا نباتات کا ذکر کر لیا، لیکن ہم اگر اس کو مزید تھوڑی سی مطلب جستجو کریں تو اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ اضافی پوائنٹس میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آسمان سے یا آسمان میں پھیلی ہوئی جو رزق کی بہت ساری شکلیں ہیں، ہمیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس آسمان میں کون سے ہمیں رزق کے جو چھپی ہوئی قوتیں ہیں جن سے ہم رزق حاصل کرتے ہیں۔ مطلب اس کے اندازہ کرنے کے لیے ہماری یہ جو آواز ہم سن رہے ہیں یا میں جو کہہ رہا ہوں، یہ
اسی جو زمین کے گرد جو آسمان کے دائرے کے اندر اندر جو چیزیں موجود ہے اس میں ہوا ہے، اسی ہوا کی مرہون منت ہے۔ اسی طرح سے آسمانوں کے اندر اگر ہم اپنے آسمان دنیا میں دیکھیں تو یہ کمیونیکیشن سسٹم کے جتنے سگنلز ہیں وہ سارے کے سارے انہی میں ٹریول کر رہے ہیں۔ انفراریڈ ٹیکنالوجی جو یوز کر کے جتنے پیغام رسانی کا عمل ہے وہ سارا کا سارا اسی آسمان دنیا جو ہے اسی کے اندر ہمیں میسر ہے، اسی سے، اور اس کے ساتھ بے شمار لاکھوں کروڑوں روزیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ آسمان پہ ہم دیکھیں تو یہ جہازوں کو ہم چلتے پھرتے اڑتے پھرتے دیکھتے ہیں، وہ بھی لاکھوں کروڑوں افراد کی روزیوں کا ذریعہ ہے، وہ بھی اسی آسمان میں مطلب اڑتے پھرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دینے کا ایک وسیلہ اس کو بنا دیا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے صرف اشارتاً بات کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ونڈ انرجی جو ہے، ونڈ انرجی کے ذریعے سے ہم بجلی جو ہے وہ بھی پیدا کی جا رہی ہے، اور دوسری میکینیکل انرجی جو ہے وہ بھی حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ بے شمار ایسی توانائیاں جو اس ہمارے آسمان دنیا میں موجود ہیں، جن کو استعمال کر کے انسان جو ہے وہ مختلف طرح سے اپنی زندگی میں اپلائی کر رہا ہے، اور مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے رزق جو ہے وہ اس سے مل گیا، اس کے کھانے پینے کا اور اس کے زندگی بسر کرنے کا سامان جو ہے وہ ان سے حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح سے زمین میں ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھنا، پودے اور یہ کھیتیاں اور باغات اور پھل، یہ سارا کچھ تو ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار قسم کی مطلب نباتات جو ہیں، سوری دھاتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، سونا چاندی لوہا وغیرہ۔ اس کے علاوہ پیٹرول جو ہے وہ یہاں پر، آئل انرجی جو ہے وہ، اور بے شمار چیزیں ہیں جو زمین سے ہم انسان جو ہے وہ نکالتا ہے، اور اس کے ذریعے سے نہ صرف اس کو کھاتا بھی ہے، جیسے کہ پودوں کے بارے میں یا فصلوں کے بارے میں، پھلوں کے بارے میں، بلکہ ان سے مختلف چیزوں کو مختلف جگہوں پر استعمال کر کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے رزق بھی کماتا ہے۔ تو اگر ہم اس آیت کو مزید تھوڑا سا انفولڈ کر کے دیکھیں تو آسمان اور زمین سے رزق کی کتنی ہی بے شمار قسمیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری بے شمار قسمیں ہیں جو کون ہے جو یہ ساری کی ساری قسمیں جو ہے یہ تمہیں بہم پہنچا رہا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تمہارے کھانے پینے کی بھی، اور تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو رزق اور وسائل چاہیے ان کو بھی حاصل کرنے کے لیے یہ کون ہے جو تمہیں اس آسمان سے اور اس زمین سے بہم پہنچا رہا ہے۔ اور اس کا جواب جو ہے وہ یقیناً ایک ہی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ ہی ہے، کوئی اور اس قابل نہیں کہ اس کے بارے میں گمان بھی کیا جا سکے کہ وہ اس میں سے کسی ایک پہلو کا ایک ذرہ برابر بھی حصہ جو ہے اس کو وہ چلانے پر قادر ہے۔ الہ مع اللہ، تو یہ ساری چیزوں کو ذرا سوچو سمجھو اور غور کرو، اور پھر بتاؤ الہ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے کہ تم سب لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ یہ مشرکین کے ساتھ کی طرف ہی اشارہ ہے، لیکن مشرکین کے علاوہ بھی کوئی مادی وسائل کے اوپر اگر کوئی تکیہ لگا بیٹھے یا مادی وسائل کو ہی سارا کچھ سمجھ بیٹھے، کوئی کمزور عقیدہ انسان یا جو زیادہ توجہ نہیں دیتا اللہ کی توحید پر بھی، یا قیامت کے آنے پر بھی، یا دوسرے معاملات میں، یہ ان کے لیے بھی ایک کھلی آیت کے طور پر ہے، لیکن کنٹیکس کے اعتبار سے یہ مشرکین کے لیے ہے، یا کفار مکہ جو ہیں ان کے لیے ہے، کہ اگر تم سچے ہو، تمہارے جو قول ہے کہ وہ تمہیں مطلب تم ان سے حاجات اور مناجات کرتے ہو، اور وہ کوئی بارش کا دیوتا ہے اور کوئی رزق دینے والی دیوی ہے، یا کچھ جو بھی انہوں نے گڑھے ہوئے ہیں، تو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل کے ساتھ بات کرو، بے سروپا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی دلیل لے کر آؤ اور دلیل کے ساتھ بات کرو، اور یقیناً ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور ہم نے پچھلی قوموں کا جو ذکر ہے وہ بار بار وہی پڑھا، اور اس میں ہم نے یہی دیکھا، حضرت ابراہیم کے معاملے میں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں دیکھا، حضرت صالح علیہ السلام کے بھی، جتنے بھی ہم نے رسول پڑھے، کہ جب ان لوگوں ان قوموں کے پاس جو ان کے منکرین تھے، ان کے پاس جب دلیل کا ختم ہو جانا تھا، دلیل ان کے پاس نہیں رہی، تو پھر وہ مخالفت پر، کھلی مخالفت پر اتر آئے، پھر وہ اس قدر مخالفت پر تل گئے کہ قتل کرنے کی تک کی کوشش کی، یا ان کو شہر سے باہر نکالنے کا بھی مطلب دھمکیاں دے دی۔ تو جب یہ دلیل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس طرح کی مخالفت یا ضد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو دلیل لے کر دلیل ختم ہو گئی، دلیل ہے نہیں، اب دلیل نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ کھل کر مخالفت کرتے ہیں، اور وہی مخالفت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین بھی کرتی تھی کہ یہ کیوں نہیں
سمجھتے, یہ کیوں مخالفت پہ اڑے ہوئے ہیں, کیوں یہ مطلب ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ ان کو تو یہ اتنی آسان آسان سی چیزیں سمجھ آ کر ہم اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے, لیکن یہ اور زیادہ اس کے اوپر مخالفت میں آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہوتے تھے, اور ان کی بے چینی کی ایک وجہ یہ تھی کہ میری امت جو ہے وہ بچ جائے قیامت کے عذاب سے, لیکن وہ ہیں کہ بس اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں. بہرحال کل کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے, لا یعلم, نہیں وہ جانتا, من فی السماواتی, جو کچھ ہے آسمانوں میں, والارض, اور زمین میں, غیب, غیب, نہیں کوئی جانتا غیب کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے, الا اللہ, ما سوائے اللہ کے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں, آسمانوں اور زمین کا جب تذکرہ کریں تو کائنات کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, یا اس پوری کائنات کا غیب کا جو علم ہے وہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہیں ہے. اب یہ آیت جو ہے, یہ آیت تو اس وقت کے جو کفار ہیں ان کے لیے بھی یقیناً وہ مختلف طرح کے سوال کرتے تھے ان سے کہ ہمیں یہ بتائیں, ہمیں یہ بتائیں, یہ قیامت کب آئے گی, معجزے کب آئیں گے, یہ پچھلی قوموں کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے معجزے دی اس طرح سے معجزے دے دیں. تو اس طرح سے تو اس بارے اس کنسپٹ اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی, یا آنے والے حالات و واقعات جو ہیں وہ کب ہوں گے. اللہ نے ذکر تو کر دیا کہ یہ معاملہ ہوگا, اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, لیکن کس طرح سے ہوگا, کس وقت ہوگا, کس جگہ پر تمہاری پکڑ ہو جائے گی, تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے, یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ اس پوری آسمانوں و زمین یعنی کائنات میں غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اب یہ غیب کے علم کے بارے میں ہمارے اندر بھی بہت ساری جو معاملات میں اختلافات جو پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مطلب غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم جو ہے بہت ساری جگہوں پر بتایا کہ جس کو جس قدر ضرورت تھی یا جتنا اللہ نے چاہا ان کو وہ نواز دیا, لیکن سارے کا سارا علم ان کو دیا غیب کا وہ کہیں نہیں کہا, بلکہ سارے کے سارے علم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ صرف وہی اللہ ہے جو اس پورے غیب کے علم کو جاننے والا ہے. اس میں سے بقدر ضرورت اگر کسی نبی کو کسی رسول کو کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ اس کی دین ہے, اس کی ضرورت کے مطابق, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے کا پورا علم غیب جو ہے وہ اس کو دے دیا. لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہٹ درمی پہ اٹھتا ہوا ہے کہ نہیں وہ فلاں 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 جو ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے. اللہ نے ان کو علم دیا, کتنا دیا وہ اللہ جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا علم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمیں اس کے اوپر مزید آپس میں لڑنے جھگڑنے کی, خام خواہ غلو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم میں سے کچھ ایسے طبقے ہیں جو اس کے اوپر انسسٹ کرتے ہیں, اللہ کے اس بات کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس میرے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں, لیکن اس کو بھی وہ مطلب سافٹ الفاظ میں کہ اس کو بھی وہ ان ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, مختلف طرح کی توضیحات دے کر, مختلف طرح کی بہانے بنا کر. نہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, لیکن انہوں نے نبی کو بھی علم دیا تھا, کہاں لکھا ہے کہ نبی کو سارا علم نہیں دیا. تو اس طرح کے, جبکہ ہمیں بخاری اور مسلم کی ایک متفق جو روایت ہے, بلکہ وہ ترمذی میں بھی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے بہت واضح طور پر اس علم غیب کے بارے میں, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا, اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے, وہ یعنی اللہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو بخاری اور مسلم اور ترمذی میں موجود ہے, اور یہ ہمیں بہت واضح الفاظ میں, بہت بغیر کسی شک و شبے کے بہت واضح الفاظ میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ گمان کرے کہ وہ آئندہ کل کے حالات کو جاننے والے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ پر بہت بہتان باندھا.
تو لہذا ہمیں اس میٹر میں بہت زیادہ غلو کرنے کی اور بہت زیادہ شدت پسند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کہ جو بھی غیب کا علم ہے اس نے جتنا جس کو بقدر دیا ہے وہ اس کے ہے، اور ہمیں بہت ساری چیزیں، اب ہم غیب کے علم کے اوپر تو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری غیب کی چیزیں بتا دی ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، لیکن ہم ان کو نہیں، ان کو بس ہم نے سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنے کے لیے ہم ریڈی نہیں ہوتے، اس کے اوپر پریکٹیکلی نصیحت پکڑنے کو ہم ریڈی نہیں ہوتے۔ آج ہمارا اگر یہ عمل ہوگا تو قیامت کے دن ہمارا یہ انجام ہوگا، آج اگر ہم یہ کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ غیب میں سے ہی ہمیں بتائی ہوئی ہیں، ہمیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں کہ قیامت میں کیا حالات و واقعات ہوں گے، ہمیں بتا دیا، قیامت میں آنے میں کون سی نشانیاں وہ ہمیں بتا دیں، جو عمل کرے گا اس کی کیا کیا سزا ہوگی وہ ہمیں بتا دی، سارا کچھ بتا دیا۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی جو غیب میں ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جنت کیسی ہوگی ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ باغات ہوں گے اور اس میں سے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، لیکن ہم ان چیزوں کو تو مطلب غور و فکر نہیں کرتے، اور بہت سارے جو ہمارے شیطانی وسوات جو ہمارے دلوں میں آتے ہیں ان کو ہم تسکین حاصل کرنے کے لیے ہم آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات جو ہیں وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کسی بھی عمل سے اور ایسے کسی بھی مطلب ایسی بات کا حصہ بننے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو صاف رکھے، اور اس میں جو بات اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت بنا کر ڈالے وہ ایسی پاک اور شفاف ہو کہ وہ صحیح حق والی بات ہو جس کو ہم کامیابی کی طرف جو ہمیں رہنمائی کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب وہ سارے جو ہیں یہ قیامت کے بارے میں، یا وہ لوگ جو گزر چکے یا جن کو وہ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں، یا اس دنیا سے جو گزر چکے، وہ سارے کے سارے ہستیاں جو ہیں جو عالم برزخ ہیں، برزخ میں ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے جو عالم برزخ میں موجود ہیں وہ کہ وہ کب ان کو اٹھایا جائے گا ان کو تو یہ بھی شعور نہیں۔ اس میں نبی بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں صالحین بھی ہیں، اس میں شہید بھی ہیں، اس میں مشرکین بھی ہیں، اس میں سارے برزخ کی زندگی کیسی ہے، وہ کیسی گزر رہی ہے، وہ تو جو برزخ میں ہے وہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اشارہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اس کے بارے میں معلومات دی، وہ معلومات ہم تک ضرور ہیں۔ ان کے مطابق ان کی برزخ کی زندگی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن اب وہ برزخ سے کب اٹھائے جائیں گے وہ تو ان کو بھی نہیں پتا، یا ایک عام ہمیں بھی نہیں پتا کہ کب ہماری موت آئے گی اور کب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ بار بار جو مشرکین جو ہے وہ سوال کرتے تھے کہ بتاؤ ذرا قیامت کب آئے گی، اور بتاؤ ذرا کہ یہ معاملہ کب ہوگا، وہ معاملہ کب ہوگا، تو وہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی شعور نہیں رکھتا کہ یہ معاملہ، یہ وقت جو ہے وہ کب آئے گا۔ بدارک بلکہ ختم ہو گیا علمہم، ان کا علم، فی الآخرتی، آخرت کے بارے میں، بلکہ آخرت کے بارے میں تو ان کا علم ختم ہو گیا۔ اب یہ مشرکین کے بارے میں اس آیت میں جو تین مختلف باتیں جو ہمیں ملیں گی کہ ان کا آخرت کے بارے میں ان کا علم تو ختم ہو گیا یا معدوم ہو گیا، یہ بے سود ہو گیا۔ اب کفار جو ہے یا مشرکین ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو ذکر کرنے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، ان کو دل سے پہچان لینے کے باوجود، سب سے جو بڑی بات ہے کہ ان کو دل میں ان کو پہچان بھی ہے، اللہ کا تعارف بھی ہے، اور جب نشانیاں ذکر کی تو وہ دل سے مانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، پوری کائنات کو اللہ ہی تخلیق کر سکتا ہے، آسمانوں سے بارش بھی اللہ ہی پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، زمین سے نباتات بھی اللہ ہی نکالتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ساری باتیں یا سارا علم ہونے کے باوجود اگر وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اگر وہ توحید پر کاربند ہو کر اپنی اصلاح کر کے آخرت کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھاتے، آخرت کی سوچ بچار نہیں کرتے، تو ان کا چاہے دنیا کا جتنا بھی انہوں نے علم حاصل کر لیا وہ سب کا سب معدوم ہے، سب کا سب بے سود ہے، سب کا سب ختم ہو گیا، ان کی کوئی ضرورت نہیں، وہ
کوئی وقت نہیں رکھتا ان کا یہ علم، تو ختم ہو گیا آخرت کے بارے میں اگر علم ان کا، اگر انہوں نے توحید کو نہیں اپنایا اور اگر انہوں نے آخرت کے بارے میں اپنی اصلاح نہیں کی، اس کو پہچان کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار کر۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو اس میں شک میں پڑ گئے ہیں، یا بلکہ وہ تو اس میں شک میں ہے، بلکہ وہ تو اس میں شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، تو شک کرتے ہیں۔ شک جو ہے وہ علم کو زائل کر دیتا ہے۔ اگر کسی علم کے بارے میں، کسی معلومات کے بارے میں کوئی شک موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معلومات کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ وہ شک ہے۔ ہاں، جس علم پر یقین ہے تو وہ علم آپ کو نفع بھی دے سکتا ہے اور آپ کے لیے سود مند بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس علم کے بارے میں آپ شک میں پڑ گئے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ علم آپ کے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ اس میں شک ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں اگر انہوں نے شک کر دیا تو پھر ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر وہ یقین نہیں کریں گے۔ وہ آخرت کا علم جو ہے یا آخرت کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو نصیحت کی گئی ہے یا جو وارننگز دے دی گئی ہیں، جب تک اس کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا تب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، تب تک وہ سیدھے رستے پر اپنے آپ کو گامزن نہیں رکھ سکتا، تب تک وہ اپنی منزل کو اپنے سامنے رکھ کر ایک سیدھے رستے پر چلنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تو جو شک میں پڑ گیا اس کا علم جو ہے وہ بے سود ہو گیا، بلکہ وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں اور شک میں پڑھ کر انہوں نے اپنا علم جو ہے یا اپنی جو نصیحت ہے اس کو برباد کر لیا، اپنی عاقبت کو بھی برباد کر دیا۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ تو اس میں اندھے ہیں، بلکہ ان کا حال تو اندھو جیسا ہے کہ ظاہری آنکھ سے تو دیکھتے ہیں، ان کی بصیرت کی آنکھ بھی ان کو بہت سارے سگنلز دیتی ہے، لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر بھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں، دیکھ کر بھی اس کو نظر بچا لیتے ہیں، اسے نظر ہٹا دیتے ہیں اور اس سے اعراض کرتے ہیں، اسے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب اگر دیکھ کر ہی کوئی بندہ انکار کر دے تو وہ اس کا اور اندھے میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ وہ تو اندھا ہی ہے، کہ اس کے دیکھنے کا کیا فائدہ اگر اس نے دیکھ کر اس کی اصل حقیقت کو پہچان کر اس نے قبول نہیں کیا، تو پھر اس کی آنکھوں کا، ظاہری آنکھوں کا یا بصیرت کو کچھ فائدہ نہیں، پھر تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اندھا ہے کہ اس کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ بہرحال یہیں پہ رکتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے صحیح جو علمی نقطے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے علم کو اور زیادہ مضبوط اور پختہ کرے، اور اس میں نصیحت کی بات ہمارے دل میں ڈھال کر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اگر کوئی آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ آیات جو ہیں یقیناً اس قدر وسیع معنی رکھتی ہیں کہ آج میرا جو رات کو جو میں نے سبق دیکھا تھا اس میں اگلا رکوع بھی تقریباً کورڈ تھا، لیکن سبحان اللہ یہ تو آیات ایسی ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے اوپر ضرور سوچ و بچار کریں۔ اور میں یہ جو ڈیلی صبح کا یہ جو ہماری پریکٹس چل رہی ہے، سبق، یا میں سبق اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ مطلب آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہو کہ میں نے کبھی پہلے نہیں پڑھا، یہ فرسٹ ٹائم میں بھی پڑھ رہا ہوں، اور رات کو میں اپنا سبق یاد کر کے صبح آپ کو سبق سنانے والا حساب ہے میرا۔ لیکن یہ آپ یقین رکھیں کہ جب آپ خود پڑھیں گے، خود اس کے اوپر تھوڑی سی سوچ و بچار کریں گے، خود تھوڑی سی دو چار جگہوں سے پڑھ کر اس کو جب دیکھیں گے، پرکھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کس طرح سے آپ کے ذہن کو کھولتا ہے، اور کس طرح سے، اور پھر ہر انسان کی اپنی سوچ جو ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے سوچنے کا، تو یقیناً آپ مختلف اینگل سے سوچیں گے، مختلف سمتوں سے سوچیں گے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں لیکن آپ اس کی طرف آپ نے کبھی سوچا نہیں۔ تو جب وہ سوچیں گے آپ اس کے اوپر، تو آپ جو ہے ایک دفعہ، کئی دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں سوچ رہا تھا کہ وقت، یہ جو ٹائم ہے، وقت کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا معجزہ یا اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی ذکر کریں گے انشاءاللہ وقت کے بارے میں کہ وقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے کیا کیا اس کے پہلو ہیں، یا وقت کی ڈیفینیشن کیا ہے، وقت ہے کیا چیز۔ مطلب ہم سوچنے کی، سمجھنے کی اگر کوشش کریں، یا آپ بھی اپنے ذہن میں یہ سوال جو ہے اس کو سامنے رکھ کر ذرا غور و فکر کریں کہ وقت کیا ہے، واٹ از ٹائم۔ یہ ٹائم گھڑی، یہ نہیں کہہ دینا کہ وقت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گھڑی ہے، وقت کیا ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ تھوڑی سی سوچ بچار کریں تو آپ کو
مطلب بہت سارے پہلو ایسے نظر آ جائیں گے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی۔ روشنی کیا ہے، روشنی کی اصل ڈیفینیشن کو پہچان کر اس کے مطابق وہ جو ڈیفینیشن جو ہے کہ وہ خود کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرتی ہے، اس کے اوپر تحقیق کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی آیات کو آپ انفولڈ کریں تو آپ کس قدر گہرا اس میں علم ہے۔ لیکن یہ نصیحت کی بات ہے، آپ خود اس کے اوپر تحقیق کریں، میرا یہ ایک آپ کو انویٹیشن ہے، خود اس کے اوپر تحقیق کریں، خود اس کے اوپر جستجو کریں، خود انفولڈ کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ آپ کے مطلب ذہن کو کس طرح وسعت دیتا ہے اور کس طرح سے آپ کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے آپ کے ایمان میں اور آپ کے عقیدے میں اور آپ کے توحید کا جو نظریہ ہے اس کے اوپر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ جی معذرت، میں وقت ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے اپنا وقت لے لیا، تو اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ جی رمضان کے بارے میں بھی اگر کوئی کہنا کا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور کہہ دیا کریں، نہیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی فیڈ بیک آئے۔ بہت سارے معاملات ہیں، جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی ڈسکشن ہوئے تھے، ایک شفیق صاحب کا بہت ہی محبوب جو ایک ٹاپک ہے وہ بھی ہے۔ آج تو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، صرف میں آپ کو ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی کچھ موضوعات کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ جیسے رمضان میں وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ وقت کا نکالنا۔ دوسری مصروفیات جو ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں جو چلتی رہتی ہیں، لیکن ان مصروفیات کو تھوڑا سا کم کر کے وقت کو کیسے میکسیمائز کیا جا سکتا ہے، تو وہ ہم ضرور سوچیں۔ اس میں خواتین جو ہیں وہ کس طرح سے رمضان کے آنے سے پہلے بہت ساری چیزیں تیار کر سکتے ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسروں کو صدقہ و خیرات کرنے کا معاملات میں اپنا بجٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں، اس کے اوپر آپ بات کریں۔ ہمارے ساتھ سفید پوش لوگوں کو کس طرح سے آپ نے سپورٹ کرنا ہے اس کے اوپر بات کریں، رمضان کو گزارنے کے لیے باقی دیگر معاملات میں تو آپ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جی شفیق صاحب معذرت، میں جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رمضان انشاءاللہ آ رہا ہے، تو میری ایک چھوٹی سی بات ہے۔ ہم نے روزہ رکھوانا ہے، ہم نے روزہ رکھوانا ہے۔ کن کو رکھوانا ہے؟ اپنے ہر اعضاء کو۔ تو یہ عمل جو ہے ہمیں خالی رمضان میں نہیں کرنا، یہ تو عمل جو ہے پورے سال کا ہے۔ کانوں کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، سماعت کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ تو بس یہ اتنی سی میری ایک چھوٹی سی بات تھی، بس تھوڑی سی بات۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بات سب کے لیے ہے، اور سب میں ایک تو میرے جیسے جو کمزور عمل رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ تو یقیناً شامل ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں کی طرف توجہ دینی ہے، اپنے ہاتھوں کی طرف، اپنے پاؤں کی طرف، کہ روزہ جو ہے یہ ساری چیزوں کو کی اصلاح کرنے کا تقاضا کرتا ہے اور بچنے کا۔ لیکن اس میں وہ صالحین اور وہ متقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہے، تو ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کیئر آ جاتی ہے اس میں، اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ان کو مطلب اٹینٹیو ہونا پڑتا ہے۔ تو ایسی چیزیں یقیناً ہمیں رمضان آنے سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہے جو آپ نے ذکر کیا، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں آسانی فرمائے، اور ہماری خاص مدد اللہ تعالی ہماری فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالی خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا میں حیات ہیں انہیں بالکل کسی انسان کی محتاجی یہ بلکہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنا محتاج رکھے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز کا کسی کو محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ خاص دعا ہم سب کو کرنی چاہیے، اپنے بارے میں بھی، اپنے والدین کے بارے میں بھی، اور اپنے دوسرے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے بارے میں بھی، کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اس انسان کے لیے جو خدا نخواستہ ایسے کسی میٹر میں پڑ جائے۔
یا محتاج ہو جائے، اور اس کے لیے بھی جس کا وہ محتاج ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی محتاجی سے محفوظ رکھے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی آزمائش ہے تو اس میں ہمیں دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم اس آزمائش میں سے اللہ کے جو فضل ہے وہ اس میں سے حاصل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہمارے جاب وغیرہ کے کاروبار کے مسائل ہیں، ہمارے معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے صلہ رحمی کے بہت سارے مسائل ہیں. صلہ رحمی کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے یہ رمضان کی آمد کے سلسلے میں، کہ صلہ رحمی جو ہے وہ بھی ایک تیاری کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہت اہم نقطہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف صلہ رحمی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جتنے ہمارے دیگر معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم سے وہ ہمارے شامل حال رکھے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.